المرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ اس سے قبل جو ہم نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھو تو پھر جب عدت پوری ہونے والی ہو، چاہے تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو، چاہے تو اچھے طریقے کے ساتھ اسے اپنے آپ سے جدا کر دو، اور تکلیف دینے کے لیے اسے مت روکو، قید رکھنے کے لیے اسے مت روکو، انتقامی کارروائی کرنے کے لیے اسے مت روکو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو فرمایا وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے والا ہے۔ آج جو ہم آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے ہیں، اس میں بھی طلاق کے متعلق احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی مدت پوری ہونے والی ہو تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر جو عورت کے ولی ہیں ان ينكحن ازواجهن، تو وہ انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے منع نہ کریں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے مطابق رضامند ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کا نکاح ہوا حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عاصم بن عدی نے کچھ عرصے کے بعد ایک طلاق دی، اور ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دیا۔ عدت گزر گئی، 3 ماہ 3 حیض عدت ہے وہ مکمل ہو چکی۔ اگر وہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتے تو فقط رجوع کی ضرورت تھی، ایک طلاق دی ہے، فقط رجوع کی ضرورت تھی۔ 2-4 لوگوں کے سامنے وہ کہتے کہ میں نے طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں اور اپنی اہلیہ کو اپنے گھر واپس لانا چاہتا ہوں، وہ لے جاتے، اتنا کام کافی تھا عدت کے دوران۔ اب عدت چونکہ گزر چکی ہے تو اب وہ ایک طلاق 2 ہو چکی، نکاح جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طلاق دی تھی اور چھوڑ دیا، عدت ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ اگر وہ اسی خامد کے ساتھ، وہ خاتون جو ہے حضرت معقل بن یسار کی بہن جو ہیں، اسی خامد کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں یا حضرت عاصم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طلاق دی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی، ایک طلاق دی ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوا۔ اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتے تھے، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر کے دینے سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر ان کی مدت پوری ہو جائے تو فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو جو عورت کے ولی وارث ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، وہ اس کو ان اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے منع نہ کریں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہوں، شریعت کے مطابق رضامند ہوں، وہ نکاح کرنا چاہیں، ایک طلاق دی ہے، وہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جس کا رشتہ ایک جگہ ختم ہو چکا اور وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو لوگ اس کو
عیب دار سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، آگے شادی کیوں کر رہی ہے، حالانکہ یہ چیز تو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو ان کے ہاں ایسا معاملہ پایا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ نکاح ختم ہوا، شادی ختم ہوئی، تو اس کے بعد دوبارہ وہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون کا ایک شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکا، زندگی وہ نہیں گزار سکے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو پھر اگر وہ نہیں رہ سکتے، طلاق ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو فرمایا ذالک یوعظ بہ، فرمایا یہ نصیحت ہے اس کے لیے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ نصیحت کیسی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ساتھ میں انسان کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ یہ حکم وہی مانے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا بندہ جو ہے وہ قرآن کے احکامات کو مانے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اور آخرت کا ساتھ ذکر فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو پھر وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت اس بندے کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور ساتھ فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ستھرا اور پاکیزہ ہے، بہت زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، کہ اگر خاتون جو ہے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے اور شریعت کی حدوں کو پار کرے۔ تو جب نکاح کرنے کی اجازت دی جائے گی تو شریعت کے عین مطابق وہ حکم پورا ہوگا اور دونوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ تو فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کہ جو حالات و واقعات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، معاملات بعد میں بگڑتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بعد میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تم نہیں جانتے۔ تم جذبات میں آ کر فیصلے سنا دیتے ہو، جذبات میں آ کر لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے نصیحت بھی فرمائی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے واضح فرما دیے۔ اب انسان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فہم نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ